مدر صاحب آپ کے نزدیک یہ جو چارٹر نیا آیا ہے بشرا صاحبہ کی طرف سے، اس سے یہ گارنٹی ہے کہ 24 نومبر کا احتجاج کامیاب ہو جائے گا اور وہاں دھرنا سٹارٹ ہو جائے گا اسلام آباد میں؟ چلے سٹارٹ ہو جائے گا کم از کم. کامران اچھا خاصا دو لوگوں کی گفتگو چل رہی تھی، مجھے سننے دیتے. 20 آئی ایم منٹ میں ایکسٹریملی یہ سوری، گفتگو میں لیٹ سن آیا رہا آپ کے ہوں. پاس. بہت نہیں، میں تو انجوائے کر رہا تھا. ظاہر ہے دو رائیول پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہی تھیں. دیکھیے مجھے تو جو پرابلم پی ٹی آئی میں نظر آ رہی ہے، تھوڑا سا اشارہ اویس صاحب نے کیا، وہ یہ پرابلم نظر آ رہی ہے کہ وہ سولو فلائٹ کر رہے ہیں. انہوں نے 2-3 مرتبہ اٹیمپٹس کی. ایک مرتبہ انہوں نے 6 جماعتی اتحاد بنایا، اس کے بعد وہ کمیٹی بھی بنا دیتے ہیں، لیکن پھر اعلان ہوتا ہے تو وہ پی ٹی آئی سولو کرتی ہے اعلان. یہ بنایا کیوں تھا اتحاد؟ یہ اچکزئی، اختر مینگل، یہ سب کو مل کے اتحاد کیوں بنایا تھا؟ تو مجھے اس میں کوئی جوائنٹ موومنٹ نہیں نظر آ رہی. اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ تحریک انصاف اکیلے یہ ساری لڑائی لڑنا مدر چاہتی صاحب پرابلم یہ ہے کہ نہ اے ایم پی کا یہ مسئلہ ہے، نہ ان کا جے یو آئی ایف کا کوئی مسئلہ ہے. اصل مسئلہ تو پی ٹی آئی کا ہی ہے نا، کہ پی ٹی آئی کا جو لیڈر ہے وہ اندر ہے. نہیں. نہ اچکزئی صاحب. ارے یار کامران، مجھے بات کر جی لینے اچھا دیں جی، پلیز. بتائیں. کامران دیکھیے، فضل الرحمان تو اس اتحاد کا حصہ نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. جو اتحاد انہوں نے بنایا اچکزئی کی سربراہی میں، بھائی جب پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، بی این پی، مینگل، ان پہ مل کر 6 جماعتی اتحاد بنایا تھا نا. وہ 6 جماعتی اتحاد کس لیے بنایا تھا؟ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ایک بہت بڑا رسک لے رہی ہے سولو فلائٹ کر کے. دیکھیے ان کے جے یو آئی کے ساتھ 26ویں ترمیم پہ مذاکرات ہوئے، لیکن پولیٹیکل موومنٹس کے حوالے سے نہیں ہوئے. جماعت اسلامی بھی ان کے ساتھ نہیں آ کے کھڑی ہو رہی. تو سب سے پہلے تو تحریک انصاف کو سول سرچنگ کرنی چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی دوسری اپوزیشن کی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، میں حکومتی اتحادیوں کی بات نہیں کر رہا. کوئی اپوزیشن جماعت ان کے ساتھ کوئی موومنٹ کیوں نہیں چلانا چاہ رہی، یا وہ ان کو کیوں نہیں آفر کر رہے کہ وہ موومنٹ کا حصہ لگیں؟ کیونکہ موومنٹ جب جوائنٹ موومنٹ چلتی ہے تو اس کا براڈر پرسپیکٹو ہوتا ہے. اس میں یہ بھی شامل ہوتا ہے جو بات اویس صاحب کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت ہے، اس کے بانی جو ہیں وہ جیل میں ہیں پچھلے، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک انڈر ٹرائل پرزنر کو آپ نے پچھلے 16-17 مہینے سے جیل میں بند کیا ہوا ہے. نہ کوئی ضمانت کی بات ہے، نہ کسی اور کی بات ہے، آپ نے بند کیا ہوا ہے. لیکن جب آپ تحریک چلاتے ہیں تو تحریک میں سب سے امپورٹنٹ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک حکمت عملی، دوسری تنظیم سازی. مجھے تحریک انصاف میں تنظیم کا بہت سیریس پرابلم لگ رہا ہے. آپ مجھے بتائیں نا کہ اب بشرا بی بی ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لے رہی، وہ یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ پولیٹکس نہیں ہے کیا کہ وہ اجلاسوں میں خطاب کر رہی ہیں، وہ اجلاسوں میں میسیجنگ کر رہی ہیں؟ یہ کیا ہے؟ اسی طرح علیمہ خان. تو پرابلم یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہیں بیرسٹر گوہر نظر آ رہے ہیں، کہیں سلمان اکرم راجہ نظر آ رہے ہیں، ہاں ٹی وی پہ آتے ہیں، بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، لیکن یہ میسیجنگ تو چیئرمین اور سیکرٹری جنرل کے تھرو جانی چاہیے تھی. یہ جو لائن آف ایکشن ہے، جو بھی موومنٹ ہے، یہ تو اس کے تھرو جانا. ٹھیک ہے لوگ نکلیں گے. سر جو میری مدر صاحب انفارمیشن ہے وہ پرسیپشن یہ ہے کہ جن لوگوں کے آپ نے ابھی نام لیے، اچھا پلیز آپ پریڈکشن بتا دیں پھر میں سوال کرتا ہوں آپ سے. جی آپ کی کیا پریڈکشن ہے؟ جو میری نہیں پریڈکشن نہیں، میں انفارمیشن بتا رہا ہوں. انفارمیشن، سوری. میری جو انفارمیشن ہے وہ یہ کہ ان کا پلان یہ ہے کہ یہ نکلیں گے، اور یہ کیونکہ رکاوٹیں ہوں گی تو جہاں رکاوٹ ہوگی وہیں دھرنا ہو جائے گا. اچھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی ہائی ویز بلاک ہوں گی. اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہم اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک ہماری ڈیمانڈز جو ہے وہ منظور نہیں ہو جاتی. اب ظاہر ہے یہ سچویشن یہ ہے کہ وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور شاید ایک لاسٹ اٹیمپٹ یہ ہے کہ اب کل تو نہیں ہو رہا ہے اجلاس، پرسوں ہو رہا ہے، اس میں علی امین گنڈا پور یہ کوشش کریں گے کہ کوئی اس طرح کی ایشورنس ہو جائے نیشنل ایکشن کمیٹی یا ایپیکس کمیٹی میں کہ جس کی وجہ سے جو 24 نومبر کا احتجاج ہے وہ کوئی ایسی چیز آ جائے، ٹھوس چیزیں جس کی وجہ سے آگے بڑھ جائے. دیکھیے بہت ہی پری میچور، وداؤٹ اینی پریپریشن انہوں نے اعلان کر دیا. اور فائنل کال جو ہے یہ ایکسٹریم پوزیشن ہوتی ہے. پہلے آپ موومنٹ بلڈ کرتے ہیں، اس کے بعد فائنل کال دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. اب آپ فائنل کال دیتے ہیں تو آپ یہ سامنے رکھتے ہیں کہ جو دوسرا فریق ہے
اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، یعنی گورنمنٹ، سیکیورٹی ایجنسیز. اور دیکھیے 2014 میں آپ کی ڈائریکٹ جو کلیش تھا وہ گورنمنٹ سے تھا. یہاں اس سے بالکل مختلف صورتحال ہے. یہاں آپ کا جو ڈائریکٹ پرابلم ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. اسٹیبلشمنٹ اب تک آپ سے گفتگو کرنے کو، تو ایسا کیا ہوگا 24 نومبر کو یا اس کے بعد کب تک یہ سلسلہ گورنمنٹ اس کو کس طرح نارملی ہینڈل یا مس ہینڈل کرتی ہے. تو یہ بہت میرا خیال ہے بہت بڑا رسک لیا ہے اور بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا تحریک انصاف کا. اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی بالکل ٹھیک ہے سر، آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا تو یہ ان کی کامیابی ہوگی.